اس سال بھی حسب روایت MTJ فاؤنڈیشن تقسیم کر رہی ہے 20,000 مستحق خاندانوں میں راشن۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سجے ہیں ضرورت مندوں کے دسترخوان۔ آپ بھی اس محبت بھرے عمل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ صرف 7,000 روپے سے آپ ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سال اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیتے وقت MTJ فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج رات 17 رمضان المبارک، یعنی کل کا روزہ 17 کا ہے، اور 17 رمضان کو اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک جنگ ہوئی جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا فیصلہ کن معرکہ تھا جس نے لیحق الحق ویبطل الباطل، اس کو زندہ کر کے دکھا دیا۔ مجھے خیال آ رہا تھا جیسے میں نے کہیں پڑھا نہیں، ذہن اس طرح ہو گیا کہ جیسے بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، تو بدر اس بستی کا نام تھا جس میں جنگ ہوئی، اس لیے یہ نام غزوہ بدر ہو گیا۔ 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے نا، وہ رات کی تاریکی کو تقریباً ختم کر دیتا ہے اور اجالا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اس معرکہ نے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک کر، ابھر کر، اور ساری دنیا کو دکھا دیا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ جب ہمارے نبی نکلے تھے بدر کی جنگ کے لیے، تو جبریل اسی وقت آ کر آپ کو بتا دیتے کہ آگے قافلہ نہیں ہے، لشکر ہے، تو آپ پوری تیاری کر کے نکلتے۔ واقعہ کا پس منظر یہ ہے کہ مکے والوں نے اپنے سارے زیورات اور پیسہ اکٹھا کر کے دیا ابو سفیان کو کہ جاؤ اور شام سے ہتھیار خرید کر لاؤ، ہم ان کا مقابلہ کریں گے بعد میں۔ جب یہ شام جا رہے تھے تو اس وقت آپ کو اطلاع ملی، آپ نے خود تو نہیں گئے، دوسرے صحابہ کو بھیجا پیچھے، جس کو بدر صغرا کہتے ہیں، تو وہ ابو سفیان نکل گیا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تو آپ کو بر وقت اطلاع ملی، تو آپ نے پھر پتہ کرایا کہ بھئی یہ قافلہ کہاں ہے، کدھر ہے۔ آپ نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو بھیجا کہ جا کے پتہ کرو۔ وہ ایک راستے میں پہنچے اور وہاں سے ان کو اطلاع ملی کہ وہ قافلہ گزر گیا ہے اور صرف اس کے ساتھ 40 آدمی ہیں۔ 40 آدمیوں کا سن کر آپ نے اس کو ہلکا لیا، بھائی کوئی نہیں، جتنے مسجد میں بیٹھے ہو چلو اور جا کر ان پر دعویٰ بول دیں۔ تو اس وقت میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے اطلاع نہیں کی کہ میرے محبوب 40 نہیں ہیں، جنگ ہوگی، بڑی تیاری کر کے نکلیں۔ صرف کئی اتنی اس کی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ جو بڑی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ تمہاری فتح اسلحہ کی برتری کی وجہ سے نہیں ہے، تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی خاص مدد سے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہاری برتری اور کامیابی ہے۔ اس لیے وہ بالکل بے خبر ہو کر نکلے۔ جب وہ ابو سفیان کو پتہ تھا کہ میرا پیچھا ہوگا، تو اس نے ایک جگہ دیکھی، اونٹ کی لد دیکھی، تو اس نے اس کو توڑا، تو اس میں مدینے کی گٹھلیاں، اس معاملے میں اتنے سمجھدار تھے، اس نے کہا اس میں تو مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ اس نے اسی وقت زمزم بن عمرو غفاری کو پیسے دے کر بھیجا کہ جاؤ مکے میں اطلاع کرو کہ مدینے والوں نے حملہ کر دیا ہے۔
تو زمزم بن عامر غفاری جب مکے میں داخل ہوا تو اس نے کرتا اتار دیا. یہ بری خبر دینے کی علامت ہوتی تھی. اپنے اونٹ کی ناک کو چپٹا کر دیا، پالان الٹا کر دیا اور کہا کہ قریش اپنے قبیلے کی خبر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا، ادھر تو پوری تیاری ہوئی. 1300 کا لشکر مکے سے تیار ہو کر مدینے کی طرف بڑھا، اور ادھر آپ صرف 313 کو لے کر نکلے، اور پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کے پاس، ایک حضرت مقداد کے پاس، اور 60 اونٹنیاں تھیں جس پر وہ باری باری 313 سوار ہو کے چل رہے تھے. اللہ کے نبی بھی اپنی باری پر آپ کی اس میں تھے، آپ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر آپ نے ان کو واپس بھیج دیا اور مدینے کا گورنر بنا کے، قائم مقام نائب بنا کے مدینے کے خبر گیری کے لیے واپس بھیج دیا. جب یہ قافلہ بدر پہنچا اس کے قریب تو آپ کو پتہ چلا اور صحابہ کو پتہ چلا کہ مقابلہ تو پورے بڑے لشکر کے ساتھ ہے. ادھر ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا کہ میں مدینے والوں کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہوں، اب بے شک تم واپس چلے جاؤ، اب لڑائی مت کرو. تو اس خبر کو سن کر ابو جہل نے کہا کہ ہم اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک بدر میں جا کر اونٹ ذبح نہ کریں، شرابیں نہ پئیں، اور ہم اپنی کنیزوں کو نچائیں اور ان کا گانا سنیں، اس کے بعد ہم واپس جائیں گے. لیکن اس لشکر میں اخنس بن شریک ایک شخص تھے، بعد میں مسلمان ہوئے یا نہیں ہوئے کوئی پکا معلوم نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی جب مقصد ہی پورا ہو گیا، قافلہ واپس چلا گیا، اب کس بات کا لڑنا. ابو جہل اڑا ہوا تھا، نہیں ہم بدر تک ضرور جائیں گے. تو اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا بنو زہرہ کے. تو بعد میں وہ بڑی خوشی مناتے تھے کہ شکر ہے کہ ہم واپس آ گئے، ورنہ بہت بری شکست ہوئی تھی. تو اس طرح یہ مکے والوں کا جو قافلہ تھا، جو لشکر، یہ 1000 رہ گئے. اس میں 300 گھوڑ سوار تھے اور باقی جو 700 تھے وہ سب مسلح تھے، تمام ہتھیاروں کے ساتھ. اونٹنیاں تھیں اور 2 گھوڑ سوار، 300 گھوڑ سوار. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دونوں لشکروں کے توازن کا کہ ایک لشکر کیسا تھا، دوسرا کیسا تھا. جب آپ بدر سے تھوڑا پہلے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا بھی اب بتاؤ آپ نے مجلس قائم کی، کیا کرنا ہے، لڑیں، واپس جائیں، تیاری کر کے آئیں، یا یہیں سے آگے بڑھ کے حملہ کر دیں. تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تیاری نہیں، ہماری تیاری مکمل نہیں. کما اخرجک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے. تو میرے خیال میں ہم واپس جائیں اور تیاری کر کے آئیں. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، لڑائیں گے تو لڑیں گے، ہٹائیں گے تو ہٹ جائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو پھر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ کہیں اذهب انت وربک فقاتلا. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتال کے لیے تیار کیا تو کہنے لگے اے موسیٰ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، دونوں لڑ کے فتح حاصل کریں، پھر ہمیں بلا لیں جب فتح حاصل ہو جائے. تو فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، ہماری لاشوں سے گزر کر وہ جائیں گے. تو آپ نے پھر پوچھا بھئی کیا رائے ہے؟ تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ
ہم سوچ رہے تھے ہمارے مہاجر بھائی جواب دے رہے ہیں تو وہی جواب ہمارا جواب ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ مدینے والوں سے الگ پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہماری بات یہ ہے کہ سالم من شئت وقت حبال من شئت قاتل من شئت، یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جس سے جوڑ دیں جڑ جائیں گے، جس سے توڑ دیں ٹوٹ جائیں گے، جنگ کروا دیں بھڑ جائیں گے، سمندروں میں کود جاؤ کود جائیں گے، مدینے کا ایک بچہ بھی پیچھے نہیں رہے گا، برق غماد تک اپنے اونٹنیاں دوڑاتے چلے جاؤ، یمن کے ایک پہاڑ کا نام تھا، تو پیچھے مڑ کے کوئی نہیں دیکھے گا۔ تو اس پر آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو آپ نے کوچ کیا اور بدر میں ایک جگہ پر خیمے لگانے کا اعلان کیا۔ جب سارے خیمے لگ گئے تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ یہ جو خیمے آپ نے لگائے ہیں یہ اللہ کے حکم سے لگائے ہیں، اللہ کی وحی سے لگائے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ میری اپنی ذاتی رائے تھی۔ تو حباب بن منذر کہنے گے یا رسول اللہ یہاں خیمے لگانا ٹھیک نہیں ہے، وہ فلاں جگہ ہم پانی کے قریب ہو جائیں گے، ہم اونچائی پر ہوں گے، دشمن نچائی پر ہوگا، تو ہم ان پر قابو پا سکتے ہیں۔ تو اب جبریل آئے اور عرض کیا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے حباب بن منذر نے کہا ہے ویسے کیا جائے۔ اچھا، اب آپ اس میں سارے حضرات جو سن رہے ہیں غور کریں کہ اللہ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا وحی کے ذریعے کہ یہاں خیمے ٹھیک نہیں ہیں، وہاں ٹھیک ہیں۔ یہ ایک خوبصورت سنت کو وجود دیا کہ چھوٹا بھی بڑے کو رائے دے سکتا ہے، اور بڑا اپنے چھوٹے کی رائے پر غور کرے۔ وہ یہ نہ کہے تم کیا پدی کا شور بات، کل تسی جمے ہوتے آج سانو تسی نصیحتاں کر رہے ہو، اس سے بڑے بڑے نقصان ہوئے ہیں۔ تو اس میں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے کہ والدین اپنے بچوں کی بات سنیں، ان کو صرف بچہ نہ سمجھے۔ بعض اوقات بچے کے منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس میں سب کے لیے بھلا فائدہ اور نفع ہوتا ہے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ وہاں خیمے، تو آپ نے سارے خیمے وہاں اکھاڑے۔ اگلے دن جمعے کا دن تھا، آپ نے صفوں کو ترتیب دیا، آپ نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور انصار کا جھنڈا آپ نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس کو کہتے ہیں رائع، چھوٹا جھنڈا، اور بڑا جھنڈا عالم جس کو کہتے ہیں، اور عربی میں لواء کہتے ہیں، وہ آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ وہ سفید رنگ کا تھا، وہ سینٹر میں تھا، درمیان میں تھا۔ تو پھر آپ نے صفوں کو ترتیب دیا اور دے رہے تھے کہ ہوا کا جھونکا آیا۔ حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا جبریل آ گئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ۔ پھر دوبارہ ایک ہوا کا جھونکا آیا۔ پھر حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میکائیل آ گئے ہیں 500 فرشتوں کے ساتھ، 1000 فرشتے، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو ہم 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تک ادھر سے پہل نہ ہو جنگ نہیں کرنی ہے، جب تک ادھر سے وہ نہ ہتھیار اٹھائیں اور قریب نہ آئے تو انہیں تیر نہیں چلانا۔ یہ کہہ کر آپ اپنی صف میں تشریف لائے اور صفوں کو ٹھیک کرنے لگے۔ تو سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، تو آپ کے پاس تیر تھا، آپ نے یوں چبو کر کا سواد صف کے برابر کھڑے ہو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے تو مجھے تکلیف پہنچائی، مجھے بدلہ دیں۔ آپ حیران بھی ہوئے، تو آپ نے ایسے اپنا کرتا اٹھا دیا کہ لو بھائی تم بھی تیر مار لو۔ تو جلدی سے آپ کو لپٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لیا کہ یا رسول اللہ لگتا ہے آخری مارکا ہے میرا، شہادت سے پہلے میرے لب آپ کے
جسم مبارک کو چھو جائیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سواد بن غزیہ اس لڑائی میں شہید ہو گئے۔ تو جنگ سے پہلے شاہ سوار نکلتے تھے جنگ کرنے کے لیے، درمیان ادھر سے عتبہ بن ربیعہ اور ولید بن عتبہ اور شیبہ بن ربیعہ، ایک ہی خاندان کے دو بھائی، ایک بھتیجا بیٹا۔ تو ولید عتبہ کا بیٹا اور عتبہ بن ربیعہ باپ اور شیبہ بن ربیعہ بھائی۔ تو ادھر سے نکلے، آپ نے منتخب فرمایا حضرت عوف کو اور معاذ بن افرا کو، اور یہ دونوں بھائی تھے، اور تیسرا عبداللہ بن رواحہ کو۔ تو جب یہ تینوں آئے تو سب